القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدیثا۔ اللہ ہی الہ ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعُنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، رب تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثہ، بات کے اعتبار سے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تین اہم ترین چیزوں کا حکم دیا ہے، تین اہم چیزوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو اس انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے وہ توحید، اس کا ذکر فرمایا۔ دوسرا، جو اس دنیا کے اندر رہنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے آخرت کے اندر، جو رزلٹ آئے گا قیامت، اس کا ذکر فرمایا۔ تیسرا پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس گمان میں ہو کہ یہ دنیا ختم ہے، پھر اس کے بعد جو ہوگا سو ہوگا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں ہدایت بھیجی ہے، حلال اور حرام وعدہ کر دیا، جنت اور جہنم وعدہ کر دی۔ اب اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی اور سچا ہے؟ ان تین اہم ترین چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا اور تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید نہیں ہے تو انسان جو بھی عمل کرے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جتنے بھی بڑے نیک اعمال کرتا پھرے، راتوں کو اٹھ کر کے ساری رات تہجد پڑھے، اور پھر زکوٰۃ بھی دے، صدقے بھی دے، خیرات بھی کرے، اور دنیا کے بے شمار جو فلاحی کام ہے سارے کرے، لیکن توحید نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہ نہیں مانتا کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے، نیکی، شر، بدی، ہوا، فضا، ساری مخلوقات کا زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہے، اور اسی کے اختیار کے علاوہ دنیا کا پتہ ہل نہیں سکتا۔ اگر اسے اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہے تو پھر اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے قابل قبول نہیں۔ عمل کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اور ایسا ایمان لائے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، بندہ ہل نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، توحید کے بعد رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ پاک تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان ان دو چیزوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عبادت اور عبادت کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں عبادت کی بنیادی، ایک حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کے اندر اللہ اس کے رسول دونوں کا حق آ جاتا ہے، جیسے کہ نماز، قرآن، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، اور حقوق العباد ہے دوسرا۔ حقوق العباد میں بندوں کا حق، یہ دو بنیادی امور ہے عبادت کے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم کر کے آؤ گے رب تعالیٰ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی یا زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ایک کھجور کی گٹلی کے اندر ایک شغاف ہوتا ہے، پتلا دھاگا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو تم عمل کر کے آؤ گے رب تعالیٰ نے تمہیں اس کا بدلہ ہو بہو دے دینا ہے۔ اور روز قیامت جس شخص کو اللہ رب العالمین نے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا وہ خوش ہو جائے گا کہ میری دنیا کا سرمایہ مجھے مل گیا ہے، اور جس شخص کے بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ملا وہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کاش کہ میں عمل کر لیتا، یا کاش کہ یہ میں ختم ہو جاؤں، میرا نام و نشان ہی نہ رہے، یا پھر میں دنیا میں واپسی چلا جاؤں اور میں عمل کروں اچھے اور پھر مجھے اچھا نام اعمال ملے۔ وہ برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، زندگی ایسی ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جہنمی جہنم کے اندر ہوگے، جب ان کو جلایا جائے گا وہ یہ گمان کریں گے کہ اب ہم ختم ہو جائیں گے، اب یہ تھوڑا سا حصہ بچ گیا ہے جسے ہم کہا جل جل کے اب ختم ہو جائیں گے، اب جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم پھر نئے سرے سے ان کے جسموں پر ان کی کھالوں کو چڑھا دے گا اور پھر وہ جلتے رہیں گے، اور ان کی مسافت بڑی، ان کا جو جسم ہوگا بڑا لمبا موٹا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اتنا زیادہ موٹا ہو جائے گا کہ کئی 40 دن کی مسافت کے مطابق کہا دیا کہ یہ اتنا موٹا ہو جائے گا۔
اور جہنم یہ ہے کہ اس کے اندر جب ڈال دیا جائے گا بندوں کو، جتنے بھی جہنمی ہیں سارے جہنمی چلے جائیں گے جہنم کے اندر، رب تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور ہے تیرے اندر جگہ؟ وہ کہے گی ربا حل من مزید، حل من مزید، اور ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، بہت بڑی اس کی ہولناکیہ ایسی کہ فرمایا قیامت کے دن 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لے کے آئیں گے، اور ایسے فرشتے جن کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہے۔ وہ 70,000 فرشتے اس جہنم کو کھینچ کر لائیں گے ایک لگام کو، اور 70,000 لگامیں اس پر جہنم کی۔ اور فرمایا کہ قیامت کا کیا سما ہوگا، آسمان گر جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ پھر زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا، انسان جو سوچتا ہے کہ دنیا بنا لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ عیش لے لو وہ عیش لے لو، یہ دنیا کے لیے جمع کر دو، اولاد کے لیے جمع کر کے چلا جاؤ، کچھ بھی نہیں کام آئے گا۔ وہاں بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ گورا ہو کالا ہو، وہ عربی ہو اجمی ہو، سیاہ ہو سفید ہو، نیک ہو بد ہو، کوئی اہمیت نہیں ہے، عمل کی اہمیت ہے۔ عمل اچھا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی ہاں وہ کامیاب ہے، آخرت کے اندر کامیاب ہے۔ اگر عمل اچھا نہیں ہے تو پھر وہ آخرت کے اندر ناکام و نامراد ہے، پھر برباد ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی ہے، خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمل اچھا ہے تو انسان اس عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا، اگر عمل بدکاروں والا ہے، اللہ کے نافرمانوں والا ہے، تو پھر اس عمل کی بنیاد پر انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسانی ولسائر